السلام علیکم ویورز، ویداز مینیو میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ویورز، کافی ٹائم سے ہم جاگ رہے ہیں، سوچے کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کر لوں۔ اٹھ کے میں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا چلو نیند تو آ نہیں رہی، اپنی ویورز کو ذرا خوش کر دوں، کوئی سویٹ ڈش بناؤ تاکہ انجوائے کر لے صبح اٹھ کے۔ تو آج میں بنا رہی ہوں چاولوں کی کھیر یا پڈنگ۔ تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، آپ میرے ساتھ رہیں اور پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کپ چاول لیے ہیں، 1 چمچ بھر کر میں نے الائچی پاؤڈر چھلکے سمیت ڈال دیا ہے اور 2 گلاس پانی ڈالا۔ کوکر کو بند کیا، تھوڑی دیر میں تقریباً 3 منٹ لگے ہیں اور چاول جو ہے گل چکے ہیں۔ چاولوں کا پانی ہم نے بالکل خشک کرنا ہے۔ یاد رہے کہ چاولوں میں اگر پانی ہوگا تو آپ کے چاولوں کا کھانے میں آپ کو کچا ذائقہ آئے گا، اس لیے آپ بالکل پانی کو میں نے ختم کر لیا۔ 2 چمچ چاول میں نے نکال دیے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان چاولوں کو میں نے کیا کرنا ہے۔ چاولوں کی پڈنگ بہترین طریقے سے تیار کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اور یہ میں نے دودھ ڈالے ہیں 1.5 لیٹر، یہ ٹیٹرا پیک دودھ ہے، گاڑھا دودھ ہے۔ اگر آپ فریش دودھ ڈالیں گے تو آپ نے 1.5 کلو دودھ میں 4 سے 5 چمچ خشک دودھ ضرور ڈالنا ہے۔ اس سے آپ کا دودھ جو ہے فریش دودھ گاڑھا ہو جائے گا اور اس سے پھر آپ کی جو پڈنگ بنے گی وہ بہترین بنے گی۔ مجھے اس لیے خشک دودھ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ٹیٹرا پیک استعمال کیا ہے۔ یہ میں نے الائچی چھلکوں سمیت ڈالی ہے تاکہ اس کی خوشبو بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ یہ جب میں نے 2 چمچ چاول نکالے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے بعد میں کہاں استعمال کرنے ہیں، یہ ضائع نہیں کرنے، اسی میں ہم نے استعمال کرنے کب اور کیسے۔ کھیر کو پکاتے پکاتے مجھے ہو گیا ہے اسے تقریباً پونا گھنٹہ۔ اس کو میں شروع سے آخر تک جو ہے چمچ سے ہلا رہی ہوں اور فلیم کو تھوڑا آہستہ رکھا ہے، کیونکہ جب دودھ بوائل ہو جاتا ہے تو وہ تو طوفان کی طرف رکتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں میں نے فلیم کو آہستہ کیا ہے تاکہ دودھ نیچے نہ گرے۔ یہ چاول جو میں نے نکالے تھے، یہ میں نے 2 چمچ چاول آپ کے سامنے جو دکھائے تھے وہ اس میں نے شامل کر دیے ہیں۔ ان چاولوں کا کیا مقصد ہے؟ باقی چاول تو ہم نے اس میں میلٹ کر دیے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے میلٹ ہوں گے، لیکن پھر بھی آخر تک وہ تھوڑا سا نظر آئیں گے۔ جب آپ کھائیں گے تو وہ منہ میں آپ کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو پڈنگ یا کھیر بنا رہی ہیں یہ چاولوں کی، کیونکہ آج کل آسانی کے لیے ہماری نئی بچیاں جو ہیں نا وہ بریڈ کی بھی بنا لیتی ہیں، لیکن ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور آپ چاولوں سے بنائیں تو آپ اس کو بہت انجوائے بھی کریں گے اور مزہ بھی آئے گا، بہت آپ کی تعریف ہوگی، گھر میں آپ کو سب تعریف کریں گے اور آپ کو اس چیز کے لیے نا داد دیں گے۔ کھیر کو میں آہستہ آہستہ میلٹ کرتی جا رہی ہوں، کھیر گاڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ خشک ہوتے ہوتے اوپر سے نیچے تک آ گیا ہے۔ بس اب طوفان جو ہے وہ ہمارا ٹل چکا ہے، اس لیے اب دودھ کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ چلے ماشاءاللہ کھیر ہماری جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کرسٹل آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے چاول کے وہ دانے ہیں جو ابھی ہم نے 2 چمچ اس میں چاول ڈالے ہیں نا، ان کو ہم نے میلٹ کیا تو وہ تھوڑے تھوڑے اس میں کرسٹل نظر آ رہے ہیں، اور کچھ اس میں پورے دانہ بھی ہوگا جو آپ کے منہ میں آئے گا تو بہت اچھا لگے گا۔ برتن سے میں نے چاول ناپے تھے، اسی کے ساتھ میں نے چینی بھی ناپی ہے، برابر رکھی ہے۔ اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا چاہتے تو آپ اس میں 1 چمچ کا اضافہ کر دیں اپنی مرضی سے۔ 2 چمچ چینی میں نے بچا لی ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں، اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ 2 چمچ چینی جو میں نے بچائی، اس کو میں نے کیا کرنا ہے، اس کا بھی استعمال اسی میں ہوگا، وہ زیادہ نہیں ہے۔ کھیر کافی گاڑھی ہو چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سائڈوں سے جو سرخی آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کھیر جو ہے گولڈن ہو رہی ہے سائڈوں سے، تو کھیر تیار ہو چکی ہے، کلر اس کا تھوڑا آف وائٹ ہو چکا ہے۔ یہ چینی 2 چمچ چینی بہت ہلکی فلیم پہ، بالکل ہلکی، ذرا سا فلیم آپ سے زیادہ ہو گئی تو یہ آپ نہیں سنبھال سکیں گے، یہ جل جائے گی، آپ سے کڑوی ہو جائے گی۔ بالکل سلو میں آہستہ آہستہ آپ نے اس کو کیرملائز کرنا ہے۔ ویورز، یہاں میں آپ کو 2 ٹپس دوں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کھیر بنائیں تو موٹا برتن استعمال کریں جس کا پیندہ جو ہے موٹا ہو۔ میں کھیر اس لیے بھی کوکر میں بنا رہی ہوں کہ اس کا پیندہ موٹا ہے اور میں آرام سے اس میں نا
اور آخر تک بناؤں گی تو نیچے بالکل بھی نہیں لگے گی، خوشبو رہے گی آخر تک، کوئی جلنے کی ہمیں اسمیل نہیں آئے گی۔ دوسری بات کہ جب بھی آپ پڈنگ یا کھیر بنائیں تو اس کو اینڈ میں چینی آپ نے ڈالنی ہے۔ اگر چینی آپ شروع میں ڈالیں گے وہ بار بار نیچے لگے گا اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی کھیر تیار ہو جائے تو آپ اس وقت چینی ڈالیں اور اس کے بعد اس کو آپ 3 منٹ پکائیں اور بس چولہا بند کر دیں۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، بس اب میں نے اتاری اور فوراً اس میں ڈال دوں گی، ایک دم سے میں نے ڈال دیے۔ اگر میں نے اس کو تھوڑا پین میں رکھا تو یہ کڑوی ہو جائے گی، فوراً ڈال دی۔ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ہے۔ اب میں اس کو آہستہ آہستہ ہلاؤں گی اور سائڈیں بھی ساتھ ساتھ صاف کریں گے۔ اور کھیر ہماری گاڑھی ہو چکی ہے، بالکل زبردست قسم کی تیار ہو چکی ہے، کلر بھی بہترین آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ابھی میں اس کو آہستہ آہستہ پکاؤں گی، 15 منٹ میں اسے اور دوں گی۔ اس کھیر کو جب ہم تیار کریں گے یا اس پڈنگ کو تو اس کا ذائقہ کھویا اور کلفے سے زیادہ بہترین ہوگا۔ آپ دیکھیے گا، آپ اس کو اسی طرح بنائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آج آپ نے کیسی پڈنگ بنائی ہے، کہ کیا کلفہ تھا یا اس کو کون سا نام دیں، کھویا کہیں یا کلفہ کہیں، دونوں چیزیں، دونوں نام اس پہ سوٹ کرتے ہیں۔ مزید میں نے اس کو ٹائم دیا میڈیم فلیم پہ، میں اسے اور بھی گاڑھا کر رہی ہوں، جتنا پکتی ہے اتنی مزیدار ہوگی۔ مجھے اس کو پکانے میں 2 گھنٹے لگے کیونکہ رات نیند تو آ نہیں رہی تھی، تو میں نے کہا کھیر بناتی ہوں، ساری چیزیں گھر میں پڑی تو کیوں نہ میں آپ لوگوں کے لیے ساتھ ویڈیو بنا دیں، تاکہ صبح اٹھ کے میں آپ لوگوں کو ویڈیو دوں تو آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور میرا بھی ٹائم جو ہے گزر جائے گا۔ یہ کیسر کے چند آگے میں نے ڈالے، اس کے بعد میں نے اس میں کیوڑے کی 4 ڈراپس ڈال دیں۔ کیوڑا ڈالتی خوشبو سارے کچن میں آنے لگی ہے، واہ، خوشبو کا تو اپنا ہی مزہ ہے، آپ کو تو پتہ ہے کیوڑے کی خوشبو کتنی مزہ کرتی ہے۔ کلر دیکھیں کھیر کا، اور اس کی سائڈوں پہ جو لگا ہوا نا، یہ نشانی ہے کھیر پکنے کی، کہ جب بھی آپ کھیر بنا رہے جب سائڈوں پہ لگ کے وہ گولڈن ہو جائے تو بہترین ہے۔ یہ میرے پاس بادام تھے، ان کو میں نے بہت باریک نہیں ادھر تڑکا کیا ہے، کچھ ثابت ہے کچھ پسے ہوئے ہیں، ان کو بہت باریک آٹا نہیں بنانا۔ اچھی طرح ان کو مکس کریں گے اور 1-2 منٹ ان کو بھی اس میں پکائیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ یکجان ہو جائے۔ یہ جو ہم نے بعد میں چاول کے 2 چمچ ڈالے ہیں نا، ان کا جو مزہ میں آئے گا نا وہ زبردست ہوگا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی چاولوں سے پڈنگ تیار ہوئی ہے، نہ کہ بریڈ سے، کیونکہ ہماری نئی بچیاں جو ہے وہ بریڈ سے بناتی ہیں۔ آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں اور آپ اس کو چاولوں سے بنائیں تو اس کا بہت ہی زبردست ذائقہ ہوگا۔ چولہا بند کر دیا، پڈنگ ہماری کافی گاڑھی ہو چکی ہے اور سائڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لگ گئی ہے گولڈن گولڈن، تو وہ اس کی نشانی ہے کہ ہماری پڈنگ یا کھیر تیار ہو چکی ہے۔ اس میں اب ڈش آؤٹ کرتی ہوں، اور نیچے پلیٹ اس لیے کہ وہ گرم ہے زیادہ، ورنہ اس کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ فیور مجھے امید ہے کہ آپ اسے بنائیں گے اور میرے ساتھ شیئر کریں گے تو کتنی زبردست بنی ہے۔ آپ ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں۔ اور ویڈیوز مینیو میں اللہ حافظ، جا رہو خوش رہو۔ مجھے میرا ساتھ دینے کا شکریہ، مجھے برداشت کرنے کا شکریہ، اور انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔